موقع اچھا ہے یار غار رسول سیدنا صدیق اکبر کو آج شک میں مبتلا کرتا. یہ سب کے سب کئی لوگ اس میں سے دوڑتے بھاگتے حضرت صدیق اکبر کے مکان پہ پہنچے. باہر سے آواز دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. ان لوگوں نے کہا اجی سنتے ہو غضب ہو گیا. ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہ ارے سنتے ہو کہ تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی عجیب بات کہہ رہے ہیں، تمہارے صاحب بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ کل رات تو یہی مکے میں تھے، ابھی صبح کا وقت ہے، وہ مکے میں ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات مجھے میرے رب نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کرایا، وہاں سے میں آسمانوں پر گیا اور پھر اس کے آگے کی اسفار کیے، میں نے یہ ملاحظہ کیا، اللہ کی نشانیاں دیکھی. حضرت صدیق اکبر نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پوچھا کیا کہتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ رات میں بیت المقدس گیا تھا اور صبح ہم نے دیکھا تو یہی ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے پہلے پوچھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، آقا کریم سے پوچھتا ہوں، بلکہ صرف یہ پوچھا کیا واقعی میرے آقا نے یہ باتیں کہی ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم سب گواہ ہیں، چل کے پوچھ لو، تمہارے صاحب یہ باتیں خود بیان کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر مسکراتے ہوئے فوراً جواب دیتے ہیں اگر میرے آقا نے ایسا کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے. ایک لمحے میں کہا میں یقین کیسے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ اس سفر پر تشریف لے گئے. یعنی ابھی یہ نہیں کہا کہ چلو میں وہاں پہنچوں گا، تحقیق کروں گا کہ نبی نے کہا نہیں کہا پھر کوئی فیصلہ کروں گا، بلکہ صرف اس بات کی تصدیق کی واقعی کہا. پھر یہ جملہ شرطیہ اگر انہوں نے کہا ہے، یعنی میں دنیا والوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معراج نصیب ہوئی، میں تصدیق کرتا ہوں کہ معراج ہوئی. اور پھر ان سب کے ساتھ وہ حرم پاک میں آئے تو یہاں مجمع کثیر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی پوچھا تو سب سے پہلے صدیق اکبر کے زبان اطہر سے یہی نکلا یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اللہ نے اسرا نصیب فرمائی، آپ بیت المقدس گئے. تو جو کافر وہاں تھے اس میں مطعم بن عدی وہ ذرا زور سے چلا کے کچھ کہہ رہا تھا، سر پیٹ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر رہا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطعم بن عدی سے کہا اے مطعم تم اپنے چچا ذات کے ساتھ ایسی بات کرتے ہو؟ تم عمر میں بڑے ہو، مقام میں بڑے ہو، علاقے میں تمہاری کوئی حیثیت ہے، تو ذرا سنجیدگی کے ساتھ اتنی بےہودگی سے تم بات کرتے ہو؟ ذرا ہوش ٹھکانے رکھ کے بات کرو. تو مطعم کہنے لگا اے ابو بکر میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، اب تم بھی تصدیق کر رہے ہو کہ یہ مسجد اقصی رات گئے ہیں، رات یہی تھے، صبح بھی یہی ہے، اور کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کے آ گیا. ہم اپنی اونٹنیوں کے جگر ایک ایک ماہ تک سکھاتے ہیں تب کہیں یہاں سے وہاں پہنچ پاتے. ایک ماہ جانے میں لگتا ہے، ایک ماہ آنے میں لگتا ہے، وہ بھی تیز رفتار سانڈنیوں پہ ہم جائیں تب.
اور یہ بس رات بھی یہی تھے صبح بھی یہی کہتے میں مسجد اقصی گیا تھا، تو اتنی حیرت انگیز بات کی تم تصدیق کرتے ہو؟ واللہ ایمان کا فیصلہ صدیق اکبر نے وہی کر دیا، اور معراج کے جسمانی ہونے پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے صدیق اکبر نے کہا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسجد اقصی گیا اور آیا، یہ بہت چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بہت بڑی باتیں نہ صرف جانتا ہوں بلکہ مانتا ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہا ہمارے نبی کہتے ہیں کہ صبح و شام میرے پاس آسمان سے جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ جب وہ صبح و شام دن میں کئی بار جبریل کے آنے کا ذکر کرتے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں کہ جبرائیل آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آسمانوں سے جبرائیل زمین پر آ سکتے ہیں تو جبرائیل کے آقا رسول پاک زمین سے آسمان پر کیوں نہیں جا سکتے؟ جو خدا جبرائیل کو آسمانوں سے زمین پہ نازل کر سکتا ہے وہ خدا جبرائیل کے بھی آقا، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے بھی سردار سید المرسلین کو اپنی قدرت کاملہ سے زمین سے آسمانوں تک کیوں نہیں لے جا سکتا؟ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، جب بات یہاں پہ آ ہی گئی ہے میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر کی ایک بات میں کئی سوالوں کے جواب ہیں۔ بعد کے زمانے میں فلسفیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا، یونان کے فلاسفہ نے ان لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بشر مانتے ہو کہ وہ انسان ہے تو زمین کی مخلوق ہے، اور زمین کی مخلوق اوپر کی طرف پھینکی جائے تو تھوڑی دور جا کے وہ نیچے آ جاتی ہے، اوپر تو جاتی نہیں۔ یہ اس وقت فلاسفہ نے اعتراض کیا تھا جب یہ ہوائی جہاز اور دوسری ایسی اڑن کھٹولا ٹائپ کی چیزیں موجود نہیں تھی، تو کہا کہ اگر محمد عربی زمین کی جنس سے ہیں، وہ فرد بشر ہیں، تو آسمان پہ گئے کیسے؟ آسمان کی مخلوق نہیں ہے تو گئے کیسے؟ حضرت صدیق اکبر کے اس جواب میں اس کا جواب ہے کہ حضرت جبرائیل تو عالم ملکوت کے ہیں، وہ تو آسمانی مخلوق ہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ جب نورانی مخلوق اس زمین پہ آ سکتی ہے خدا کی قدرت سے، تو زمین کی مخلوق خدا کی قدرت سے آسمان پر بھی جا سکتی ہے۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعویٰ فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کا معجزہ عطا کیا، سفر معراج پر میں گیا، تو یقیناً اللہ کے نبی نے خواب کی بات نہ کی تھی، جیتے جاگتے جسم اور روح کی بیداری کے ساتھ یہ اس سفر کا دعویٰ کیا تھا۔ اور الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو یہ جواب دیا، اور لوگوں نے تو جو روایت کی میں ایک روز پہلے بتا چکا کہ جب حضرت ام ہانی کے ہاتھوں سے اپنا دامن اقدس چھڑا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف چلے، سرکار کے قلب اطہر سے ایک نور ظاہر ہوا۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں اس نور کی تیزی سے میری آنکھیں قریب تھی کہ خیرہ ہو جاتی، میں سجدے میں گری، سجدے سے اٹھی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف روانہ ہو چکے۔ تو اپنی ایک حبشن کنیز، نبعہ نام کی کنیز کو کہا کہ بیٹی ذرا جا دیکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں میرے چینل پر، تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو،
हुजूर खतीब बरक़ाती खलीफे मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद रज़ी साहब क़िबला के मलफ़ूज़ात से हम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई या मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक